بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خان صاحب کے لیے صدمے کی بہت سی خبریں ہیں اور ان کو پے در پہ صدمات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ پہلا صدمہ ان کے لیے یہ تھا کہ نواز شریف کی ملاقات ہوئی شاہ سلمان سے۔ دوسرا بڑا صدمہ ان کے لیے یہ ہے کہ جو نیا قانون ہے وہ پاس ہو گیا ہے۔ یہ قانون سپریم کورٹ کے اختیارات کے حوالے سے ہے، وہ نافذ العمل ہو گیا ہے۔ تیسرے صدمے کی بات ان کے لیے یہ ہے کہ آستانہ عالیہ زمان پارک میں آپریشن کی باتیں چل رہی ہیں اور ان کی اہلیہ نے اس حوالے سے جو ہے وہ پاکستانی حکام کو خطوط لکھ دی ہے اور یوں انہوں نے اپنی اہلیہ کو بنیادی طور پر سیاسی امور کا نگران بنا دیا ہے کہ خان صاحب اگر گرفتار ہوتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، کیونکہ اگلے 2-3-4 دن، بلکہ 2 ہی دن ہے نا، جمعے کو ہفتے کو عید ہے اور پھر اس کے بعد 1-2 دن اور ہے۔ ان 2-3 دنوں میں اگر گرفتار ہو گئے، جس کے امکانات میرے نزدیک تو کم ہے لیکن خان صاحب کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ خان صاحب جو ہے نا وہ یہ ہر وقت ایک اینیمی کو سامنے رکھتے ہیں اور اس اینیمی کے حوالے سے جو کچھ ان کے خلاف ہو سکتا ہے اس سوچ کو بھی ایکسپلین کرتے رہتے ہیں۔ دشمن بھی مفروضہ ہوتا ہے اور دشمن کی کارروائی بھی مفروضہ ہوتی ہے، لیکن خان صاحب اس کو ایسے پیش کرتے ہیں جیسے وہ بالکل حقیقت ہے۔ اس کو بنیادی طور پر ایک مرض کہتے ہیں، تو ان کو وہ مرض لاحق ہے۔ تو ان کا جو اس مرض کے تحت جو اس وقت سوچ ہے وہ یہ کہ عید کے دنوں میں انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، ان کے خلاف آپریشن کیا جائے گا، چونکہ عدالتیں بند ہوں گی تو انہیں 2-3 دن کے لیے رگڑا لگایا جائے گا۔ اس کی وجہ سے خان صاحب کی نے پھر کچھ چیزیں یعنی ایزیوم کر کے اپنی اہلیہ کو پھر یعنی وہ اتھارٹی دے دی ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنے بعد پارٹی کے سربراہ کون ہوں گے اس کے بارے میں فیصلہ کر لیا ہے اور اس کا عملی طور پر اظہار بھی کر دیا ہے کہ پارٹی پر اگر کوئی مشکل آتی ہے یا عمران خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں تو پھر نمبر 2 کون ہوگا۔ بہت سے لوگ پارٹی کے اندر موجود تھے جو کہ نمبر 2 بننے کے خواہشمند تھے، لیکن جب سے ٹک ٹاک کی تقسیم ہوئی ہے تو کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پارٹی میں عمران خان کے بعد وہ کون ہے جو عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں پارٹی سنبھالے گا۔ پرویز الہی صاحب کا بھی لوگ نام لیتے ہیں، شاہ محمود قریشی کا بھی لیتے ہیں، پرویز خٹک کا بھی لیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا اصل بات یہ ہے کہ گھر کی بات گھر میں رہے گی۔ اور خان صاحب کی اہلیہ خان صاحب کے بعد سیاست میں قدم رکھنے کی تیاری کر چکی ہے اور انہوں نے اس کا عملی طور پہ آغاز کر دیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے بشرا بی بی کے حوالے سے کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ وہ باقاعدہ سیاسی معاملات اور حکومت کے ساتھ خود کو انگیج کر رہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی کہ ان کے گھر پہ آپریشن کیے جانے کا خدشہ ہے، وہ درخواست واپس ہو گئی، لیکن اس درخواست کو ریجیکٹ کرنے والے جج بدل دیے گئے۔ اب انہوں نے ایک خط لکھ دیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کو اور پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کو، اور اس خط میں انہوں نے کیا لکھا ہے اور اس خط لکھنے کا مقصد کیا ہے، کیا اس خط کے ذریعے وہ سیاست میں اپنا یعنی انٹری دے رہے ہیں، سیاست میں اپنا قدم رنجہ فرما رہی ہے۔ ایک تو کریں گے اس پہ بات۔ دوسرا، پاکستان کی سب سے بڑی خفیہ ایجنسی اور دنیا کی طاقتور ترین خفیہ ایجنسیوں میں شامل پاکستان کی ISI، جو پاکستان کے دفاعی معاملات پر اور پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینٹین کرنے میں، بلکہ پاکستان سے باہر بھی جو پاکستان کے دشمن پاکستان کے اندر اٹیک کرتے ہیں ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے حوالے سے وہ مختلف پالیسیاں بناتے رہتے ہیں، ان پالیسیوں کے کبھی اچھے نتائج بھی آتے ہیں، کبھی برے نتائج بھی آتے ہیں، لیکن ایک اچھا نتیجہ بھی آیا۔ مارخور نے کام ڈالا ہے اور اس کام کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ لینے کے دینے پڑ گئے ہیں، یعنی جو کسی دوسرے کی بربادی کے داستانیں لکھنے کی خواہش رکھتے تھے وہ آج کل خود کافی مشکلات کا شکار ہو گیا۔ تو ایک بڑی کامیابی ہے مارخور کی، اور اس کامیابی کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا 2 خبریں۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے ٹک ٹاک کی تقسیم کی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں ہاتھ نہ آئے تو کوڑی۔ جن رہنما کو ٹکٹ نہیں ملا وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب ہمیں تو عمران خان صاحب نے فیڈرل گورنمنٹ کے لیے منتخب کیا ہوا ہے اور خان صاحب چاہتے ہیں کہ ہم وفاقی حکومت میں ان کے ساتھ رہیں، اس لیے ہمیں صوبائی حکومتوں میں انہوں نے الیکشن نہیں لڑوایا۔ ان میں فواد چودھری، شہباز گل، حماد اظہر اور بھی بہت سے دیگر رہنما شامل ہیں جن کو ٹکٹ نہیں ملا۔ اور JLM کی 2 سیٹیں ایسی ہیں جہاں سے فواد چودھری کے کزن کو یا بھائی کو ٹکٹ دیا گیا ہے، اس پر وہاں کے جو PTI کے لوکل کارکنان ہیں جو ٹکٹ کے خواہشمند تھے انہوں نے بغاوت کر دی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم PTI کے خلاف الیکشن لڑیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف سے السلام علیکم۔ آپ کی حقیقی آزادی آپ کو مبارک۔ اگر یہی حقیقی آزادی ہے کہ ہم نے انہی کے تلوے چاٹنے ہیں، انہی کے گھروں میں جانا ہے، تو پھر یہ حقیقی آزادی انہی سے جا کے لوگ لے سکتے ہیں۔ ہم اسی پرانے پاکستان میں اچھے جہاں پہ ہماری عزت تو قائم تھا۔ کپتان
آپ رانگ نمبر ہیں, آپ رانگ نمبر ہیں, اور آپ نے ہم سب کو مایوس کیا. تھینک یو ویری مچ. تو خان صاحب کو جو ٹکٹوں کی تقسیم ہے نا, وہ کہتے ہیں نا الٹی آنتیں گلے کو پڑ رہی ہیں, تو ٹکٹوں کی تقسیم ان پر بھاری ہو گئی ہے اور ان کے اوپر یعنی وہ واپس بیش کر رہی ہے. اس میں ایک ٹکٹ انہوں نے دے دیا ہے, ایک بڑی مشہور ان کی زندگی میں ایک شخصیت ہے جن کی ایک ویڈیو کہیں گم گشتہ ہے, اور وہ کسی نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے کہ وہ جب ویڈیو آئے گی تو لگ پتہ جائے گا. وہ ہے رمل علی نام کی ایک خوبرو شخصیت ہے, وہ خواجہ سرا ہے, اور ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ بنی گالا, زمان پارک اور جو خان صاحب کی جتنی رہائش گاہیں ہیں وہاں پر وہ بدرجہ اتم پائی جاتی ہے. ان کے خاصے قریبی ان کے ساتھ تعلقات ہیں. پی ٹی آئی کے لیے ان کی کیا خدمات ہے مجھے نہیں پتا, لیکن ان کو بھی ٹکٹ دے دیا گیا ہے. تو کہنے والے کہتے ہیں کہ رمل علی کم از کم, رمل ہے یا ریمل ہے, ان لوگوں سے 1000 درجے بہتر ہے جن کو ٹکٹ نہیں ملا. حماد اظہر, فواد چودھری اور ایسے کئی لوگ, شاہ محمود قریشی, ان سے تو پھر رمل علی بہتر ہے جو ٹکٹ لے اڑا ہے. اور بائی دا وے وہ فینٹیسی والی آئلہ ملک بھی شامل ہے, ان کو بھی ٹکٹ نہیں ملا, یا وہ خود ہی انہوں نے اپنے آپ کو سائڈ کر لائن کر لیا ہوا ہے. لیکن اس سے زمان پارک کی کچھ رونق بحال ہو گئی ہے, کیونکہ زمان پارک جو پچھلے 2-3 دنوں سے اجڑ گیا تھا, اب اس کنٹروورسی کی وجہ سے تھوڑا سا دوبارہ وہاں رونق آ گئی ہے. جن کو ٹکٹ نہیں ملا وہ اپنے کارکنوں کے ساتھ آ کر زمان پارک کے باہر مظاہرے کر رہے ہیں, پریس کانفرنس کر رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں. تو خان صاحب نے اب ٹکٹوں کے اوپر نظر ثانی کرنے کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا جی ہفتے کو میں ٹکٹوں پر نظر ثانی کروں گا. عقدہ یہ کھلا ہے کہ خان صاحب جنہوں نے کہا تھا کہ میں تمام امیدواروں کو انٹرویو کے بعد سلیکٹ کروں گا, فیصلے کروں گا, ٹکٹ میں خود دوں گا, پتہ ہی چلا کہ خان صاحب نے کوئی 40-50 انٹرویو کیے, باقی کے جو 200-250 امیدوار ہیں وہ خان صاحب نے جو کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں ان کی ریکمنڈیشن کے اوپر ان کو ٹکٹ دے دیے. تو خان صاحب یہ کام بھی نہیں کر سکے کہ وہ ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے جو انٹرویو کرنے کا وعدہ تھا وہ پورا کر سکے. خواہش تو یہ تھی نا کہ وہ نواز شریف بنے, اور لیکن کہتے ہیں نقل کے لیے اچائی ہوتی ہے, تو جس کا فقدان پایا جاتا ہے. نواز شریف نے تو ایک بندے کا انٹرویو کیا تھا, لیکن عمران خان صاحب نے وہ کام کرنے کی کوشش کی, لیکن 40-50 انٹرویو کرنے کے بعد وہ بور ہو گئے. تو خان صاحب کوئی بھی کام مستقل مزاجی سے کر نہیں سکتے سوائے کرٹیسزم کا یا دوسروں کو برا بلا کہنے کا. یہ کام وہ مستقل مزاجی سے کرتے ہیں. انہیں ہر وقت ایک دشمن چاہیے ہوتا ہے. جس طرح کسی بھی ملک کی جو فوج ہوتی ہے نا, اس کو ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے, تو فوجی بے درے کے اس پہ گولی چلا دیتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے. فوجی کسی اپنے دوست پہ گولی نہیں چلاتا, اس کا ٹارگٹ وہ دشمن ہوتا ہے, اور گولی چلاتے وہ ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا, بلکہ یہ اس کا پرائڈ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے دشمن کو مار دیا. تو ٹارگٹ جو ہے وہ اس کا دشمن ہوتا ہے, جو کہ اسے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے. تو یہ فوجی کی پوری لائف ایسی ہوتی ہے. خان صاحب کا حال یہ کہ انہیں ہر وقت ایک دشمن چاہیے ہوتا ہے. ان کا ایک دشمن اگر سرنڈر کر گیا ہے یا نہیں ہے تو وہ نیا دشمن پیدا کر لیتے ہیں. تو خان صاحب کو مہارت حاصل ہے کہ وہ ہر وقت ایک دشمن پیدا کر کے رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ خان صاحب کی جو اقتدار سے نکالے جانے کی جو سازش ہے وہ امریکہ سے شروع ہوئی, اس کے بعد جنرل باجوہ پہ آئی, پھر وہ شہباز شریف اور رانا صلی اللہ پہ آئی, پھر وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ محسن نقوی پہ آئی, پھر وہ پنجاب کے 2 جو آئی جیز تھے ان کے اوپر آئی, اور وہ اس طرح بدلتی وہ ہر ایک کو انہوں نے اپنی حکومت گرانے کا بندوبست کیا. اور آخری جو ان کی تھی وہ حسین حقانی پہ تان ٹوٹی تھی کہ جی حسین حقانی نے میری حکومت گرائی ہے. اور خان صاحب یہ انٹرویو اس لیے نہیں کر سکے کہ خان صاحب ذہنی طور پہ پریشان ہے, وہ اپنی پریشانی کو ظاہر نہیں کرتے. بظاہر انہوں نے رمضان المبارک اپنے گھر پہ گزارا, ویلے سن, آرام سے انٹرویو ہو سکتے تھے, 2-3 دنوں میں 4 دنوں میں اگر وقت نکالتے تو انٹرویو ہو جاتے, لیکن وہ اتنے کمفرٹیبل نہیں تھے. تو ذہنی طور پہ پریشان ہے, اور وہ اتنے پریشان ہے کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ عید میں ان کے ساتھ کوئی مس ہیپ نہ ہو جائے. انہوں نے ایک ہوا بنا دیا ہوا ہے, اور اب اس ہوے کو وہ یعنی ان کو چین نہیں مل رہا. لاہور ہائی کورٹ سے بھی انہوں نے ریلیف لے لیا, اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی انہوں نے ریلیف لے لیا, اپنا ریلیف انہوں نے لینا لیا. ان کی بیوی, ان کی اہلیہ بشرا بی بی, وہ الگ درخواستیں ڈال رہی ہیں. انہوں نے ایک محبت نامہ وزیر اعظم شہباز شریف کو لکھ دیا, ایک انہوں نے لکھ دیا پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کو. تو خان صاحب کی اہلیہ نے اپنے وکلا کے توسط سے وزیر اعظم شہباز شریف اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو مراسلہ بھیجا ہے, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عید پر زمان پارک میں آپریشن کا خدشہ ہے, لیکن اس حوالے سے عدالت کا حکم موجود ہے. عدالتی حکم کی غلط تشریح کا پلان بنایا جا چکا ہے. پہلے بھی عدالتی حکم کے خلاف آپریشن کیا گیا, زمان پارک میں آپریشن ہوا تو اعلیٰ عدالتوں سے رجوع کیا جائے گا. اب اس میں جو مین جملہ ہے وہ یہ ہے کہ عدالتی حکم موجود ہے, لیکن عدالتی حکم کی غلط تشریح کا پلان بنایا جا چکا ہے. یہ وہی پلان ہے جس میں
رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ چونکہ عدالت نے کہا ہے کہ خان صاحب کو غیر قانونی طریقے سے ہراساں نہ کیا جائے، تو رانا ثناء اللہ کا جواب یہ تھا کہ ان کو قانونی طریقے سے تو ہراساں کیا جا سکتا ہے، تو شاید اس انٹرپریٹیشن کو مان لیا گیا ہے اور اب وہ یہ خط لکھ رہی ہیں۔ ان کی جانب سے یہ خط لکھا جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ سیاسی معاملات کے اندر پوری طرح اتر چکی ہیں اور وہ لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہے، چاہے وہ لڑائی آئینی ہو، قانونی ہو۔ خاص اب کل کو خدا نخواستہ گرفتار ہوتے ہیں، ان کے خلاف کوئی کیسز چلتے ہیں، کیونکہ اس بات کے امکانات موجود ہے کہ جیسے جیسے عدلیہ کے ساتھ حکومت کی جو محاذر رہی ہے اگر وہ بڑھتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی، تو پھر عمران خان صاحب پر اس کا نزلہ گرے گا، خان صاحب گرفتار بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پھر پاجدین وان ایکو جو ہوتا ہے، پھر وہ یعنی سب کے لیے گھاس ایک جیسی ہوتی ہے، چاہے اس پہ ہاتھی دوڑے، چاہے گھوڑا دوڑے، چاہے گدھا دوڑے، تو نقصان گھاس کا ہونا ہے، گھاس کی شامت آنی ہے۔ اب دوسرے جو پریشانی کی بات ہے خان صاحب کے لیے وہ یہ ہے، بلکہ نہ صرف خان صاحب کے لیے باقی پاکستان کی عدلیہ کے لیے بھی، کہ وہ جو سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا وہ اب باقاعدہ قانون بن گیا ہے، اس کی وہ لمٹ پوری ہو گئی ہے، یعنی اس بل کو صدر کے پاس بھیجا گیا، صدر نے واپس بھیجا، پارلیمنٹ نے دوبارہ اپروو کر کے صدر کو بھیجا اور دوسری بار بھی انہوں نے دستخط کیے بغیر واپس بھجوا دیا۔ تو اب وہ جو اس کا ایک عدت کا پیریڈ ہوتا ہے نا، عدت ہی کہہ لیں اس کو، مدت ویسے مدت ہے لیکن خاص صاحب نہ عدت سمجھتے نہ مدت سمجھتے ہیں۔ اگر وہ عدت سمجھتے تو نکاح جو ہے وہ کم از کم عدت پوری ہونے کے بعد کرتے۔ تو اس طرح ججوں کو بھی عدت اور مدت کے بیچ میں کافی کنفیوژن ہے۔ اب یہ قانون بن گیا ہوا، سپریم کورٹ اس قانون کو پہلے ہی اس کے خلاف اسٹے آرڈر دے چکی ہے۔ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ جو کہ اس وقت الیکشن التوا کیس کی سماعت کر رہا ہے، جس نے حکومت کو توہین عدالت کی وارننگ دے رکھی ہے اور 14 مئی کو الیکشن کی ڈیٹ دے رکھی ہے، اور ان کے نزدیک آئین کا نفاذ بڑا ضروری ہے اور آئین کے تحت ملک میں 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، اور ملک میں جو 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کا قانون ہے وہ پاکستان کے کسی حصے پر لاگو نہیں ہوتا سوائے پنجاب کے۔ مطلب خیبر پختونخوا میں اس قانون کا کوئی اطلاق نہیں ہوتا، وہاں پہ نہ آئین کا اطلاق ہوتا ہے، نہ آئین کی دی گئی 90 روز کی مدت کا اطلاق ہوتا ہے، نہ وہاں پہ کسی کے خلاف توہین عدالت کا کوئی ایشو ہے، نہ وہاں پہ کسی کو الیکشن کرانے کی جلدی ہے، نہ وہاں پہ الیکشن کمیشن کو کوئی شیڈول دیا گیا ہے۔ تو تان ٹوٹ رہی ہے پنجاب کے اندر الیکشن پہ، اور پنجاب کے اندر الیکشن کے لیے تان کیوں ٹوٹ رہی ہے کہ پنجاب کے اندر ایک بہت بڑی جماعت ہے مسلم لیگ نون، اور اس کے ساتھ مقابلہ ہے پی ٹی آئی کا، اور اس وقت پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون میں ایک یعنی پنجاب کی جو پاور شیئرنگ ہے اس کی ایک لڑائی ہے، جس میں عدلیہ ایک فریق بن چکی ہے، اور وہ الیکشن عدلیہ کی مدد سے یا عدلیہ پی ٹی آئی کی مدد کرنا چاہتی ہے کہ وہ الیکشن اس کو جیت کر دے۔ الیکشن کے اندر جو 2 بڑے ایلیمنٹ ہوتے ہیں جو کہ الیکشن کو ڈیل کرتے ہیں، ایک تو وہ فوج جو الیکشن کی نگرانی کرتی ہے، اور دوسرے جو ریٹرننگ آفیسر ہوتے ہیں، اور یہ ریٹرننگ افسر جو ہے عموماً عدالتی عملہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت جوڈیشری جو ہے اس کا رجحان جو ہے وہ عمران خان کی جانب ہے، تو جوڈیشری اس میں ایک بڑا وائٹل رول پلے کر سکتی ہے۔ تو یہ سارا اس پروسیس ہے، مائنڈ سیٹ ہے جس کے یعنی اس کے تحت پورا زور لگایا جا رہا ہے۔ لیکن حکومت نے جو سپریم کورٹ کے اختیارات کے حوالے سے بل منظور کیا ہے وہ ایکٹ بنیادی طور پر نافذ العمل ہو گیا ہے۔ اب اس قانون کے تحت جو ہے یہ 13 اپریل کو شاید سپریم کورٹ نے اس کے اوپر اسٹے آرڈر دیا تھا، اور اس کو یہ کہا تھا کہ عدلیہ کی آزادی کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، اور یہ بھی قانون بنا نہیں تھا، تو اس کے اوپر انہوں نے اسٹے آرڈر دے دیا تھا۔ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ کا کوئی بھی جج جو ہے وہ ٹیک اپ کر سکتا ہے قانون کے تحت۔ قانون یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو 3 سینئر جج ہیں، ٹاپ 3، جن میں ایک جسٹس عمر بندیال ہے، دوسرے قاضی فائزہ ہے، اور تیسرے سردار طارق ہے، یہ 3 جج کسی بھی معاملے کا از خود نوٹس لے سکتے ہیں، اور یہ 3 رکنی بینچ جو ہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس معاملے کو سنا جائے نہ سنا جائے، اور اس پہ جو بینچ بننا ہے وہ کتنے رکنی ہو۔ تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سپریم کورٹ کے ان 2 ججوں کے اوپر جو کہ ٹاپ 3 میں شامل ہے، کہ وہ اس قانون کے اطلاق کے بعد اس قانون کے اوپر عمل درآمد شروع کرتے ہیں، یا سپریم کورٹ کو اس 3 رکنی بینچ کو ہی حتمی فیصلہ مانتے ہیں جنہوں نے اس کے اوپر اسٹے آرڈر دے رکھا ہے۔ تو یہ اب لڑائی جو ہے وہ حکومت کی یا اتحادی جماعتوں کو یا پی ڈی ایم کی ان ججوں کو لڑنی ہے جو کہ عمر عطا بندیال کا مخالف کیمپ سمجھا جاتا ہے، یا جنہیں عمر عطا بندیال صاحب نے اپنے مخالف کیمپ میں ڈال رکھا ہے۔ بنیادی طور پر تو وہ جج اس بات پر معترض ہے کہ چیف جسٹس کے پاس سارے اختیارات نہیں ہونے چاہیے، اور بینچ بنانے کا اور از کو نوٹس لینے کے اختیارات کسی ایک
مخصوص جج کی بجائے پوری سپریم کورٹ کے پاس ہونا چاہیے. تو اس میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں ٹاپ 3 ججز کو اختیارات دیے گئے ہیں, جو نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3 ہیں. اگر یہ قانون ایکٹیو نہیں ہوتا تو پھر جو چیف جسٹس ہے اور ان کا 3 رکنی بینچ ہے وہ طاقتور مانا جائے گا, اور حکومت کے پاس بیک فٹ پر جانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. تو اس قانون نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا 14 مئی کو الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے, اور الیکشن التوا کیس وہ آگے چلنا ہے یا نہیں چلنا. یہ بڑا امپورٹنٹ قانون ہے جو کہ پاس ہوا ہے. لیکن 27 اکتوبر کو کیا ہوتا ہے وہ الگ بات ہے, لیکن اس سے پہلے حکومت جو ہے فارملی کہتے ہیں اتمام حجت کے لیے مذاکرات کی دانہ وہ بھی ڈال رہی ہے, داغ بیل بھی ڈال رہی ہے. اب بنیادی مسئلہ ہے اسٹے آرڈر ختم کرنا, وہ اگر ختم ہو جاتا ہے تو یہ ساری کہانی تبدیل ہوگی. تو وہ لگتا ہے کہ عید کے بعد جو ہے وہ بڑی جنگ شروع ہو جائے گی, اور سپریم کورٹ میں اگر چیف جسٹس کا جو بینچ بنانے کا اختیار ہے اس کو اس کی بجائے جو نیا قانون ہے اس کے تحت جو بینچ بنانے کا اختیار استعمال کیا گیا تو پھر جی کا جانا ٹھہر گیا. پھر تو 26 اپریل کو حکومت نے بھی اجلاس بلائے, تمام سربراہی جماعتوں کے تمام اتحادی جماعتوں کے سربراہی اجلاس بھی بلائے ہیں, اور قانونی ماہرین سے بھی صلاح مشورے کیے جا رہے ہیں. تو ایک طرف یہ ہو رہا ہے سب کچھ. سراج الحق صاحب نے آج پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ سپریم کورٹ بھی خود کو بند گلی میں محسوس کر رہی ہے, انہوں نے کوئی سیاسی پنگا لے لیا ہے. اس طرح سیاستدان بھی خود کو بند گلی میں محسوس کر رہے ہیں. سپریم کورٹ, عمران خان صاحب, شہباز شریف, سب کو پتہ ہے کہ ہم سیاسی ایک ٹرموائل میں پھنس گئے ہیں, بحران میں, بند گلی میں, اس سے نکلنا چاہیے, لیکن کسی ممکنہ تاریخ تک پہنچنے میں وقت لگے گا, تو عدالت کو انہیں وقت دینا پڑے گا. یہ بڑی انہوں نے جائز سی بات کی ہے. پاکستان کے لیے بہت بڑا تھریٹ بن رہی تھی, وہ بن رہی تھی کالعدم TTP, جس کو خان صاحب نے افغانستان سے واپس لا کر اپنے خیبر پختونخوا میں آباد کیا. وہ کالعدم TTP کے لوگ پاکستان میں مختلف شکلوں میں آباد ہو گئے, کچھ تحریک انصاف میں بھی شامل ہو گئے ہیں, باقی جو رہ گئے ہیں وہ اپنی جو وارداتیں کر رہی ہیں, تو ان کے کئی گروپ بن گئے ہیں, کئی گروپوں میں اس کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا. تو فوج کے اندر جو فوج کی اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے جو دہشت گرد گروپ ہوتے ہیں ان کے اندر اختلافات پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ دہشت گرد گروپ جو ہے وہ بڑھ جائیں اور وہ یکسو ہو کر یا یکجا ہو کر کوئی بڑی کارروائی نہ کر سکیں. تو اس میں بڑی کامیابی ملی ہے. ایک رپورٹ یہ ہے کہ TTP کے کئی دھڑے بن گئے ہیں اور ان کے ذیلی گروپوں نے مرکزی قیادت پر عدم اعتماد کا اظہار بھی کر دیا. وجہ بہت ساری ہے, لیکن ایک بنیادی وجہ یہ کہ ان کو ایک تو پاکستان کے اندر کارروائی کرنے کا زیادہ موقع نہیں مل رہا. ان کی کارروائیاں کیا ہوتی ہیں؟ ان کی کارروائی ہوتی ہے ایک تو دہشت گردی, دوسرا لوگوں سے بھتہ لینا, تیسرا اغوا برائے تاوان, اور اس طرح کے بہت سے کام ان کے نام سے منسوب کیے جاتے ہیں جو کہ وہ کرتے بھی ہوں گے. یہ چونکہ ایجنسیوں کی رپورٹ ہے تو انہی کی رپورٹ پہ ہمیں انحصار کرنا پڑتا ہے. اب ان میں دراڑ پیدا ہو گئی ہے کہ کمانڈر جو ہیں وہ تو بڑا مال کما رہے ہیں اور جو نیچے لوگ کام کرنے والے ہیں ان کے پاس مال نہیں ہے. تو یہ وہ جو ایک سوچ ان کے اندر ڈالی گئی یا کسی نے بھی یہ کام کیا ہے. ظاہر ہے جب یہ افغانستان میں تھے تو اس وقت بھی صورتحال یہی تھی, لیکن پاکستان میں آ کے تھوڑی صورتحال بدل گئی ہے اور اب وہ اس بات پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں. یعنی جو مال کمایا جاتا ہے اس کی تقسیم کے اوپر جھگڑے شروع ہو گئے ہیں, اور کمانڈرز کو یہ دھمکی دی گئی ہے کہ اگر آپ نے ہمیں اگر اس طرح کی یعنی اس طرح کی ناانصافی ہمارے ساتھ کی جاتی رہی, یعنی مال ہم کمائیں اور کھاتے رہیں آپ, تو بہتر ہے کہ ہم سیکورٹی فورس کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں. اصل ایشو یہ ہے کہ جو پاکستان میں موجود ہیں TTP کے لوگ وہ پریشان ہیں, آپریشن ان کے خلاف ہو رہا ہے, پکڑے وہ جا رہے ہیں, لیکن جو قیادت ہے وہ ابھی تک افغانستان کے اندر موجود ہے. اور افغانستان میں اس وقت چونکہ پیس ہے, طالبان موجود ہے اور کالعدم TTP انہی کا ایک ذیلی حصہ ہے, تو بڑے بڑے گھر, بڑی بڑی گاڑیاں, اور وہاں وہ موج کر رہے ہیں, اور یہاں ان کے لوگ مر رہے ہیں یا مارے جا رہے ہیں, اور اب ان کے پاس کوئی وہ بھی نہیں ہے کہ جہاد ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے. ان کو بھی لگ رہا ہے یہ ساری لڑائی جو ہے عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے لڑی جا رہی ہے, جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو نہ ہمارا مستقبل ہے نہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے, ان کے بچے بھی سیف ہیں اور ان کی باقی کی چیزیں بھی سیف ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے یہ بڑی باریک واردات ہوئی ہے جو کہ ایک وقت لگا ہوگا ایجنسیز کو ان کے اندر دراڑ ڈالنے میں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ISA کی ایک بڑی کامیابی ہے مار ہور کی. اور ابھی تو انڈیا کے اندر جو G20 ہو رہا ہے اس کا ملبہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی پہ ڈالا جا رہا ہے. تو جو اتنے پروفیشنل طریقے سے کام کر رہے ہیں لوگ, اور جن کے بارے میں یعنی اس سے پہلے جو ہماری جو فورسز تھی, جو کشمیر جن کے ہوتے ہوئے عمران خان صاحب نے دے دیا, وہ کچھ نہیں کر سکی. لیکن اب جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ اس کے اوپر بڑی یعنی ویجیلنٹ ہے.
تو آخری بڑی خبر جو عمران خان صاحب کے لیے صدمے کے باعث تھی، جس سے وہ آج بھی ہوش ہوتے تو بچے ہیں. ویسے تو خان صاحب کے لیے صدمے کی بہت سی خبریں ہیں، لیکن دو تین بڑی بڑی خبریں ہیں. ایک صبح ان کو خبر ملی ہوگی کہ نواز شریف کی ملاقات ہوئی ہے شاہ سلیمان سے، اور ان کو باقاعدہ اس ملاقات میں مریم نواز بھی موجود تھیں، اور یہ بڑے عرصے بعد ایک ملاقات ان کی، جو ویسے تو ان کو انہوں نے ایئرپورٹ پہ انہوں نے ریسیو بھی کیا تھا، لیکن یہ ایک آفیشیلی ملاقات ہوئی. اور یہ ملاقات ایک پرانی جو خلش تھی یا پرانی ایک جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی اس کو دور کرنے کے لیے بڑی امپورٹنٹ ثابت ہوئی ہے. وہی شاہ سلیمان ہیں جنہوں نے نواز شریف کو 2017 میں جب سعودی عرب کے اندر ایک انٹرنیشنل گیدرنگ ہوئی تھی جس میں ٹرمپ بھی آئے تھے اور بھی بہت سے لوگ آئے تھے، اس میں جنرل راحیل شریف بھی موجود تھے. تو نواز شریف کو پہلے کہا کہ وہ خطاب کریں گے، لیکن اس کے بعد انہیں یکسر نظر انداز کر دیا گیا. تو اس وقت سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ کے انفلوئنس میں تھا، اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کو اقتدار سے باہر نکالنے کے لیے سازشیں شروع کر چکی تھی، اور وہ سازش کو بالکل یعنی حتمی مراحل میں سے گزارا جا رہا تھا. تو اس وقت نواز شریف کے ساتھ جو کچھ کیا گیا شاید اس کا یہ ایک پے بیک ٹائم تھا کہ اب چونکہ سعودی عرب بھی امریکہ کی غلامی سے آلموسٹ نکل گیا ہے، اور انہوں نے اور لوگوں کے ساتھ اور ممالک کے ساتھ اپنے اتحاد ڈیولپ کر لیے ہیں. چین کے ساتھ چلے گئے ہیں، وہ ایران کے ساتھ، شام کے ساتھ، یمن کے ساتھ معاملہ سیٹ کر لیے ہیں. تو پاکستان کے ساتھ بھی انہوں نے اس طرح جو تعلقات بگاڑے تھے، یا جو ان کو چونکہ ان سے بہتر کون جانتا ہے کہ ان کو یہ ڈائریکشن دی گئی تھی، یہ کوئی سعودی عرب کی اپنی خواہش نہیں تھی کہ نواز شریف کو نکالا جائے. تو اب انہوں نے اس کو جو ہے وہ میک اپ کیا ہے اور ریوائیو کیا ہے، اور پھر یہ کہا ہوگا کہ میاں صاحب جو کچھ ہو گیا ان جان دیو مٹی پاؤ. اب یہ اس کو تحریک انصاف والے بھی اپنے حق میں کس طرح مولڈ کریں. شاہ سلیمان نے کہہ دیا جناب الیکشن کراؤ، نواز شریف نے بلا کے کہتا ہے. شاہ سلیمان جو عمران خان کا بڑا یار ہے، یعنی شرم نہیں آتی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، بلکہ دنیا کے ہر ممالک کے ساتھ خاصا اپنے تعلقات پاکستان کے ختم کر دیے تھے. یہ تو 1-1.5 سال میں جو نئی رجیم آئی ہے، جو گورنمنٹ آئی ہے اور جو ملٹری قیادت آئی ہے، اس نے معاملات کو سنبھال لیا، ورنہ یہ معاملات ہاتھ سے نکل جاتے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.